مہربانی فرمائیں تھوڑا اگر آگے تشریف لے آئیں تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اس طرف آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ کافی مومنین تشریف فرما ہیں اپنی پوری ایمانی طاقت کے ساتھ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد کی ذات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين، أما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتة جاہلیہ۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد کی ذات۔ جتنا صلوات کا پڑھنا ثواب ذکر کیا گیا ہے، جس قدر صلوات کے پڑھنے کی فضیلت ذکر کی گئی ہے، اتنی آواز کے ساتھ بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و محمد کی ذات۔ آپ کی خدمت میں اسے تھوڑا سا پیچھے کر دیں۔
آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے دشمنان دین اور دشمنان اسلام کی سازشوں کا جواب دیا ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، جو دین کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، جو دین کی شمع کو خاموش کرنا چاہتے ہیں، کہ رسول اللہ جو دین لے کے آئے ہیں، جو شریعت لے کے آئے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے شعار بلند کر رہے ہیں، ہم اس لا الہ الا اللہ کا راستہ روک لیں۔ تاریخ اسلام آپ کے سامنے ہے۔ جب سید الانبیاء مکہ میں تشریف لائے، اعلان نبوت کیا، اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ پہلے انہوں نے لالچ دینے کی کوشش کی، اس سے پہلے انہوں نے باتوں کے ذریعے سے، جناب عبد المطلب کے ذریعے سے اپنی باتیں کہنا شروع کی کہ شاید ہماری باتیں اثر کر جائیں۔ جب اس اپنے مرحلے میں ناکام ہوئے، اب انہوں نے نیا راستہ اختیار کیا، لالچ دینے کی کوشش کی کہ ہم عبداللہ کے بیٹے کو لالچ دیتے ہیں، شاید ہمارے لالچ میں آ جائیں، دنیا کا مال و دولت دیتے ہیں، دنیا کا مقام دیتے ہیں، کوئی منصب ان کو دے دیتے ہیں۔ کہا کہ اگر اس پر بھی راضی نہیں، ہم مکہ کی ایک خوبصورت خاتون آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ یہ جو توحید کی بات کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہیں، اپنی اس بات کو چھوڑ دیں۔ یہ جو آپ توحید کا پرچم اٹھا رہے ہیں، اس کام کو چھوڑ دیں۔ دنیا کی جو چیز چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے مکہ والوں کو جواب دیا، اے مکہ والو، تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ اے مکہ والو، تم مجھے پہچانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ آؤ مجھے دیکھو، میں عبداللہ کا لخت جگر ہوں، میں وہ ہوں۔ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں، ان تمام انبیاء کی محنتیں میرے کندھے پر ہیں۔ میں ان کی محنتوں کا محافظ ہوں، میں ان کی تبلیغ کا محافظ ہوں، میں ان کے دین کا محافظ ہوں۔ تم مجھے دنیا کے لالچ کی وجہ سے، تم دنیا کا لالچ دے کر، دنیا کے مال و متاع کا لالچ دے کر مجھے تم خریدنا چاہتے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ نہیں کھڑا ہوتا تو رہنے دے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کہا کہ تم مجھے دنیا کا لالچ دے کر خریدنا چاہتے ہو، دنیا کے ذریعے سے مجھے خریدنا چاہتے ہو، کہ میں تمہارے مال کے دھوکے میں آ جاؤں گا، تمہاری ثروت کے دھوکے میں آ جاؤں گا، تمہاری دولت کے دھوکے میں آ جاؤں گا، اور تم مجھے میرے راستے سے ہٹا دو گے، تم مجھے میرے دین سے جدا کر دو گے، میرے خدا سے جدا کر دو گے۔ نا، آؤ دیکھو میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے، میری عظمت کیا ہے،
کیوں مجھے خدا نے بھیجا؟ اس کائنات کی جو چیز ہے، اگر میں ایک معمولی انسان کی طرح تمہارے سامنے زندگی گزار رہا ہوں تو اس سے مجھے سادہ لباس میں اور سادہ انداز میں دیکھے دھوکے میں نہ آ جاؤ۔ اور میں تمہیں اپنا مقام و مرتبہ بتاتا ہوں کہ میرے بارے میں پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے میں اس جہان کو ہی خلق نہ کرتا، میں اس جہان کو خلق نہ کرتا۔ اگر تم مجھے خریدنا چاہتے ہو، تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو، ہاتھ پہ اگر سورج رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، سید الانبیاء دنیا والوں کو بتا رہے تھے اگر میرے ہاتھوں پہ اس پوری کائنات کو بھی اگر رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ میں لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دوں، میں توحید کا پرچار چھوڑ دوں، میں توحید کا راستہ چھوڑ دوں، میں توحید کے پرچم کو چھوڑ دوں، تو پیغمبر فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں، میں دنیا کو تو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کتنی قیمتی چیز ہے۔ ایک اور روایت سناتا جاؤں۔ ایک شخص آیا امام ششم کے پاس۔ امام ششم کون ہے؟ امام صادق علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں امام کی ذات پہ۔ آگے کہتے ہیں مولا میں بہت غریب ہوں۔ دیکھیے نا، آپ کے دل میں جو قیمتی موتی ہے، ہمارے دل میں جو قیمتی گوہر ہے، ہمیں اس کی قدر کا نہیں پتا، ہم اس کی قیمت نہیں جانتے، اس لیے ہماری زندگییں اس کے مطابق نہیں جو ہمارے دل میں ہے، جو محبت ہمارے دل میں ہے، جو ولایت ہمارے دل میں ہے، کیونکہ اس کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے، اس لیے آج ہماری زندگی اس سے جدا ہے۔ آگے کہتے ہیں مولا میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، اگر ہو سکے تو کوئی دنیا کا مال و متاع کوئی چیز مجھے دے تاکہ میرا فقر و فاقہ ختم ہو جائے، میں بہت غریب ہوں۔ امام نے کہا تو غریب ہے؟ کہتے ہیں ہاں مولا میں بہت غریب ہوں۔ تیرے پاس کچھ نہیں؟ کہتے ہیں مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اچھا، امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تیرے پاس کچھ نہیں تو آپس میں ایک معاملہ کرتے ہیں، آپس میں ایک معاملہ کرتے ہیں، ایک سودا کرتے ہیں آپس میں۔ مولا وہ کون سا سودا؟ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے کہ میں جس کا آپ کے ساتھ سودا کر سکوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر چلانے کے لیے نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ سودا کریں، میرے ساتھ معاملہ کریں۔ امام نے فرمایا میں تجھے ابھی بتاتا ہوں تیرے پاس کیا ہے، میرے ساتھ سودا کرو گے، میرے ساتھ معاملہ کرو گے؟ یہ کہتا ہے ہاں مولا میں سودا کرنے اور معاملہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام نے کہا اچھا، ایک چیز تیرے پاس ہے وہ تو مجھے دے دے، اور اس کے بدلے میں میں ایک چیز تم کو دے دیتا ہوں۔ کہتا ہے وہ کون سی چیز ہے جو میرے پاس ہے کہ جس کا مجھے پتہ نہیں؟ امام فرماتے ہیں اس کائنات میں جو کچھ ہے، اس کائنات میں جو مال و ثروت ہے، اس کائنات میں جو مال و دولت ہے، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، دیکھیں خدا نے ہم کو کتنی قیمتی چیز عطا کی ہوئی ہے، خدا نے ہمیں کتنا قیمتی گوہر اور موتی عطا کیا ہوا ہے۔ اگر یہ امام کی روایت نہ ہوتی شاید ہمیں سمجھ نہ آتا کہ خدا نے کیا ہم کو عطا کیا ہے۔ کہتے ہیں مولا وہ کون سی چیز ہے
کہ جس کے بدلے میں پوری کائنات کو آپ رکھ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اب میں تجھے بتاتا ہوں، اس کائنات میں جتنا مال و دولت ہے، جتنی ثروت ہے، جتنا مال و متاع ہے، ایک سودا میرے ساتھ کر۔ وہ سودا یہ ہے، اس کائنات کی ساری مال و دولت میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، تو ایک چیز مجھے واپس کر دے۔ کہتے ہیں مولا وہ کون سی چیز ہے جو اتنی قیمتی ہے؟ امام فرماتے ہیں تیرے دل میں، توجہ کیجئے گا، امام فرماتے ہیں تیرے دل میں جو ہماری محبت ہے، یہ محبت مجھے واپس کر دے، میں پوری کائنات کی مال و دولت تجھے دے دیتا ہوں۔ امام کہتے ہیں سودا تجھے منظور ہے؟ کہتے ہیں مولا ایک دنیا نہیں، کئی دنیا بھی آ جائیں اور آپ کی محبت کو خریدنا چاہے، میں دنیا کو ٹھوکر تو مار سکتا ہوں، لیکن آپ کی محبت اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ دیکھیں کتنی قیمتی چیز ہے جو خدا نے ہم کو عطا کی ہے، کتنا قیمتی موتی اور گوہر ہے جو خدا نے ہم کو عطا کیا۔ بس کفار نے اپنی پوری کوشش کی، رسول اللہ کو خریدنا چاہا، خرید نہیں سکے، پھر ایک اور حربہ استعمال کیا، اور وہ حربہ یہ تھا ہر قبیلے میں سے ایک جوان کو چنا، ایک جوان کا انتخاب کیا، کہا کہ اگر کوئی ایک بندہ جائے گا تو قتل کسی ایک کے کندھے پہ آ جائے گا، ایک کی گردن پہ آ جائے گا۔ ہر قبیلے میں سے ایک ایک بندے کا انتخاب کریں اور یہ مل کے حملہ کریں گے، پتہ نہیں چلے گا کس نے قتل کیا ہے، اور ادھر ہی ہم جو ہے وہ محمد کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ ادھر سے خدا نے پیغمبر کو آگاہ کیا وحی کے ذریعے سے کہ آج رات کفار کا یہ منصوبہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، خدا نے جس کو بچانا ہو، پوری کائنات بھی اگر اس کو مٹانے پہ لگ جائے تو کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ پوری کائنات اگر اس کو ختم کرنے پہ لگ جائے، کوئی چیز اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ انہوں نے منصوبہ بنایا، انہوں نے سازش بنائی، ادھر سے خدا نے اپنے نبی کو آگاہ کیا۔ پیغمبر امیر المومنین کے پاس آئے، علی اس وقت جوان تھے، ابھی جوانی کے ایام میں تھے، کہا یا علی آج کی رات میرے بستر پر سو سکتے ہو؟ علی نے کچھ نہیں پوچھا، ایک ہی سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے بس اتنا بتائیں، میرے آپ کے بستر پر سونے سے آیا آپ کی جان بچ سکتی ہے، آپ کی جان محفوظ رہ سکتی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں یا علی ایسے ہی ہے، اگر آپ بستر پر سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی۔ علی نے کہا اے رسول اللہ آپ آرام سے چلے جائیں، ابو طالب کا بیٹا جانے اور مکہ والے جانے، ابو طالب کا بیٹا جانے اور مکہ والے جانے۔ پوری کوشش کی لیکن شمع رسالت کو خاموش نہیں کر سکے۔ کیوں؟ خدا کا وعدہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا کیا ارادہ ہے؟ یہ اسلام کے دشمن، یہ کفار، یہ مشرکین کیا چاہتے ہیں؟ نور خدا کو بجھا دے، اللہ کے نور کو خاموش کر دے۔ واللہ متم نورہ، ایک ان کا ارادہ ہے، ایک اللہ کا ارادہ ہے۔ اور اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ کہ اس نے اپنے نور کو کامل کرنا ہے، اس نے اپنے نور کو مکمل کرنا ہے۔ جو دنیا والے جتنی مرضی کوششیں کر لیں کہ اللہ کے نور کو خاموش کر سکے، نہ صدر اسلام میں کوئی نور نبوت اور رسالت کو خاموش کر سکا، نہ 61 ہجری میں
کربلا کے میدان میں نور امامت کو کوئی خاموش کر سکا؟ کیوں؟ خدا کا ارادہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کہ کفار اس کو پسند نہیں کرتے۔ آج ہم زمانے غیبت میں ہیں، آج اس زمانے میں ہیں جب ہمارا ایمان پردہ غیبت میں ہے، اور ہم اپنے امام کے عوج منتظر ہیں۔ ایک روایت سناتا جاؤں اس زمانے کی عظمت، کہ ہم جس زمانے میں ہیں یہ زمانہ کتنا عظیم ہے، یہ زمانہ کتنا بافضیلت ہے، اس زمانے کا کتنا مقام ہے۔ چند طرح سے روایتیں ہیں کہ وہ لوگ جو زمانے غیبت میں زندگی گزاریں گے ان کے اعمال کو بتایا گیا ہے۔ جو زمانے غیبت میں ہیں اور اپنے وقت کے امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، کہا سب سے افضل عبادت ان کی یہ ہے اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنا۔ سب سے افضل عبادت، سب سے افضل کام اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنا ہے، اپنے وقت کے امام سے اپنا رابطہ جوڑنا، وقت کے امام سے اپنا تعلق مضبوط کرنا آج کے زمانے میں سب سے اہم کام ہے۔ آج آپ دیکھیں دشمنان اسلام اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسلام کی شمع ہے اس کو خاموش کر دیا جائے، یہ جو حق کا راستہ ہے اس کو روک لیا جائے، یہ جو خدا کا نور ہے اس کو بجھا دیا جائے، اس شجرہ طیبہ کو ادھر ہی روک دیا جائے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات بے فرق۔ جیسے صدر اسلام میں اسلام دشمن طاقتوں نے کوشش کی کہ اسلام کا راستہ روکے، رسالت کا راستہ روکے، نبوت کا راستہ روکے، امامت کا راستہ روکے، اپنی پوری طاقت کے باوجود، اپنی پوری قدرت کے باوجود، اپنی پوری توانائی کے باوجود نہ اسلام کی شمع کو بجھا سکے، توجہ ہے نا آپ کی، نہ نبوت کا راستہ روک سکے، نہ رسالت کا راستہ روک سکے، نہ امامت کا راستہ روک سکے۔ کربلا کے میدان میں بنو امیہ نے اپنی پوری طاقت استعمال کی کہ یہاں پر ہم امامت کا راستہ روک دیں، یہاں پر ہی کربلا میں امامت کو دفن کر دیں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا واللہ متم نورہ، ادھر سے خدا کا ارادہ ہے، اس نے اپنے نور کو مکمل کرنا ہے۔ وہ ایک سید الساجدین ہی کیوں نہ بچ جائیں، خدا سید الساجدین کے وجود بابرکت کے ذریعے سے امامت کی شمع کو روشن رکھتا ہے۔ اور ہر زمانے میں اسلام دشمن، امامت دشمن، اہل بیت دشمن یہی سازشیں کرتے رہے ہیں کہ اس راستے کو روک دیا جائے، لیکن کوئی اس راستے کو روک نہیں سکا۔ بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، آقا صاحب تشریف فرما ہے، کوئی نہیں اس راستے کو روک سکا۔ فقط اپنے زمانے کی امامت کے دو جملے سن لیں، صدر اسلام میں کوئی راستہ نہ روک سکا، امامت کے زمانے میں کوئی امامت کا راستہ نہ روک سکا۔
ہر طرح کا ظلم کیا، ہر طرح کا ستم کیا، ہر طرح کی جنایت کی، سادات پہ جتنا ظلم کر سکتے تھے کیا، اہل بیت پر جتنا ظلم کر سکتے تھے کیا، سادات کو جتنی اذیتیں دے سکتے تھے دیتے رہے، کتاب خانے جلائے، علماء کو شہید کیا، ائمہ کے اصحاب کو شہید کیا، ائمہ کو شہید کیا کہ شاید ہم کامیاب ہو جائیں اور امامت کا راستہ روک لیں، لیکن یہ جتنا امامت کا راستہ روکتے تھے، جتنا ان کا ظلم بڑھتا تھا، اتنا امامت کی عظمت میں اضافہ ہوتا تھا، اتنا اضافہ ہوتا تھا۔ اور آج دشمن اپنی پوری طاقت کو لے کے دوبارہ آ گیا تاکہ کربلا کا راستہ روک سکے، تاکہ امامت کا راستہ روک سکے، تاکہ ولایت کا راستہ روک سکے، تاکہ دنیا میں ولایت کا پیغام نہ جائے، دنیا میں کربلا کا پیغام نہ جائے، دنیا میں غدیر کا پیغام نہ جائے۔ دشمن نے ہر حربہ استعمال کیا، دشمن نے ہر راستہ استعمال کیا، دشمن نے اپنی ہر طرح کی توانائی کو استعمال کیا تاکہ ولایت کا راستہ روکے، تاکہ امامت کا راستہ روکے، لیکن دشمن بھول گیا تھا اس بات کو جب ان کے پاس طاقت نہیں تھی۔ توجہ کیجئے گا اس بات پر، جب ان کے ساتھ کوئی نہیں تھے، سب ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، اہل بیت کو آپ نے گھروں میں محصور کیا ہوا تھا، ائمہ اہل بیت کو آپ نے گھروں میں بند کیا ہوا تھا، اس وقت تم امامت کا راستہ نہیں روک سکے، اس وقت تم کربلا کا راستہ نہیں روک سکتے، اپنی ہر طرح کی جنایت کے باوجود، ظلم کے باوجود تم کربلا کی آواز کو دفن نہیں کر سکے۔ آج تو تشیع کا زمانہ ہے، آج تو کربلا کا زمانہ ہے، آج تو امامت کا زمانہ ہے، آج تو ولایت کا زمانہ ہے، تم اس زمانے میں کربلا کو نہیں مٹا سکے، آج بدرجہ اولا کربلا کو نہیں مٹا سکتے۔ بلکہ ایک اور جملہ یہاں پر کہتا جاؤں، نہ فقط مٹا نہیں سکتے، نہ فقط ختم نہیں کر سکتے، آج کربلا جس مقصد کے لیے برپا ہوئی تھی، آج وہ کربلا زندہ ہو چکی ہے۔ جس مقصد کے لیے غدیر برپا ہوئی تھی، آج وہ غدیر زندہ ہو چکی ہے۔ جس مقصد کے لیے خدا نے امامت کو قرار دیا تھا، اس شجرہ طیبہ کو قرار دیا تھا، تُعْطِئُكَ لَهَا كُلَّ حِينٍ، آج یہ امامت کا شجرہ طیبہ اپنا پھل دے رہا ہے۔ یہ امامت کا زمانہ ہے، یہ کربلا کا زمانہ ہے، یہ عاشورہ کا زمانہ ہے۔ آج نہ فقط تم کربلا کو مٹا نہیں سکتے، آج کربلا آج کی باطل کے مقابلے میں کھڑی ہے، آج کی کربلا آج کی باطل کو للکار رہی ہے، آج کی کربلا آج کی باطل کی سازشوں کو شکست دے رہی ہے، آج کی کربلا آج کے فرعونوں کے مقابلے میں کھڑی ہے۔ تم جتنے بڑے بھی طاقتور ہو، تمہارے پاس جتنا بھی اسلحہ ہے، تمہارے پاس جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، تمہارے پاس جتنی بڑی فوجیں ہیں، تم سپر فوج آف پاور ہو، اپنے سپر پاور ہونے پر ناز کرتے ہو، اپنے ایٹم پر ناز کرتے ہو، اپنے بحری بیڑوں پر ناز کرتے ہو، اپنے جنگی جہازوں پر ناز کرتے ہو۔ آؤ بحری بیڑے لے کے آ جاؤ، اپنی فوج لے کے آ جاؤ، اپنے F-13 لے کے آ جاؤ، بمبر لے کے آ جاؤ، جو کچھ لے کے آنا چاہتے ہو آ جاؤ، آ کے کربلا والوں کا محاصرہ کر لو، محاصرہ کر لو کربلا والوں کا۔ تمہارے جہازوں کے محاصرے میں، تمہارے بحری بیڑوں کے محاصرے میں، تمہاری فوجوں کے محاصرے میں، وہ جو فرزند کربلا ہے، وہ جو فرزند حسین ابن علی ہے، وہ جو فرزند غدیر ہے، وہ جو فرزند عاشورہ ہے، اس نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور اس انگوٹھی پر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی،
ساتھ آؤ، میں اپنی سپر طاقت لے کے آتا ہوں۔ تمہارے پاس ایٹم ہے، تمہارے پاس جنگی جہاز ہے، تمہارے پاس بحری بیڑا ہے، میرے پاس اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِی، میرے پاس وہ حضرت موسیٰ کا جملہ ہے، میرے پاس قرآن کی آیت ہے۔ تم سپر طاقت بن کے آؤ، تم فوج لے کے آؤ، میں اپنے خدا کے ساتھ آؤں گا۔ بس توجہ ہے نا آپ کی؟ خدا نے ہم کو کتنی قیمتی چیز عطا کی ہے۔ آج ہم خوش نصیب ہیں، ختم کر رہا ہوں، کہ خدا نے ہم کو اس زمانے میں پیدا کیا ہے جب ہم خدا کا یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آئیں اپنے آپ کو اوپر لے کے آئیں، آج اس معیار پر زندگی گزاریں۔ دنیا میں تشیع جہاں پہ کھڑا ہے، آج تشیع اسلام کی عزت، آج تشیع امت کی عزت، آج تشیع مظلومین کا محافظ، آج تشیع مظلومین کی نجات کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اپنی تربیت ایسے کریں، اپنی مجلسوں کا ماحول ایسے بنائیں، اپنی عزاداری کا ماحول ایسا بنائیں کہ یہ معاشرہ زندہ ہو، اور میرے معاشرے کے زندہ ہونے کے ساتھ میں پوری دنیا کے معاشروں کو زندہ کرتا جاؤں۔ یہی وہ پیغام تھا جو علی کی بیٹی نے دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ دو جملے ذکر مصائب سن لیں۔ رونے کے ایام ہیں، یہ وہی دن ہیں جن دنوں میں علی کی بیٹی اس راستوں میں رل گئی۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، میں نے آسانی سے کہہ دیا، آپ نے آسانی سے سن لیا۔ یہ تو سید سجاد کے جگر سے پوچھئے نا کہ سید سجاد پہ کیا گزر رہی تھی، اور جب نامحرموں کے مجمع میں اپنی پھپھیوں کو دیکھ رہے تھے، جب نامحرموں کے مجمع میں اپنی بہنوں کو دیکھ رہے تھے، وہ بیوییں جو رات کی تاریکی میں نانا کی قبر پہ جاتی تھی، آزاداروں آج کوفہ میں نامحرموں سے بولنا پڑ رہا ہے۔ آج کوفہ کا بازار ہے، نامحرموں کا رش لگا ہوا ہے، ہر طرف نامحرموں کا مجمع ہے، اور علی کی بیٹی کوفہ میں داخل ہوتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ نہیں پڑھتا کیسے کوفہ پہنچی، نہیں یہ روایت پڑھتا علی کی بیٹییں کربلا سے کوفہ کیسے پہنچی، اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں۔ اتنا سمجھ لیجئے، رسول اللہ کے ایک صحابی تھے حضرت ابو ذر، ان کو شام سے امیر شام نے مدینہ بھیجا، ایسے اونٹ پہ سوار کیا جس پر پالان نہیں تھا، نیچے سے رسی سے پاؤں کو باندھ دیا۔ عالم دین موجود ہے، ان سے پوچھ لیجئے، یہ صحابی رسول جب مدینہ پہنچے نا، ان کی حالت یہ تھی کہ ٹانگوں کا گوشت گل چکا تھا۔ عزادار علی کی بیٹیوں کو 11 محرم اونٹوں پہ سوار کیا گیا، اور جن پہ پالان نہیں تھے، اب کتب مقتل نے نہیں لکھا، جب زینب کوفہ پہنچی، نبی زادی کی کیا حالت تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ زدارو عبید اللہ کا دربار آ گیا، دعا مانگو، نہ یہ ہوتا دربار، نہ زینب کو یہ منظر دیکھنا پڑتا، نہ محرموں کا مجمع ہے۔ اب دیکھیں علی کی بیٹی کیسے داخل ہوتی ہے، جیسا ہی دربار میں داخل ہونے
کا کہا گیا نا، علی کی بیٹی ایک دیوار کے ساتھ سے گزرتی ہوئی ایک طرف جا کے بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے جسارت کی، کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ میرے دربار میں کوئی علی کی بیٹی بھی ہے۔ جب اسے بتایا گیا نا کہ علی کی بیٹی اس جگہ بیٹھی ہوئی ہے، عزادارہ اس وقت یہ جسارت کر کے کہتا ہے، اے بنت علی، دیکھا خدا نے کربلا میں تمہارے ساتھ کیا کیا، دیکھا خدا نے کربلا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس وقت علی بیٹی نے اپنے بابا کا روپ اختیار کیا اور جواب دیا، ما رأیت الا جمیلا، تم مجھ سے پوچھتے ہو، میں نے تو کربلا میں خدا کے جمال کے سوا دیکھا ہی کچھ نہیں ہے، مجھے خدا کے جمال کے سوا نظر ہی کچھ نہیں آیا۔ اور اس کے بعد اس ظالم نے ایک عجیب ظلم کرنا شروع کیا۔ میں کاش یہ روایت پڑھ سکوں۔ وہ ظلم یہ تھا، اس نے اپنے نجس ہاتھوں میں ایک چھڑی کو اٹھایا اور اس چھڑی کے ساتھ کیا کیا، اس کے سامنے ایک تشت پڑا ہوا تھا، اس تشت پہ زہرا کے بیٹے کا سر تھا، وہ سر تھا، وہ چہرہ تھا، وہ رخسار تھے جس کو اللہ کا نبی چومتا تھا۔ عزادارو اس ظالم نے ایک ظلم کرنا شروع کیا، اپنی چھڑی کو اٹھایا، سر اقدس کے قریب لے گیا، اب مولا کے ہونٹوں پہ مارنے لگا۔ یہ ظلم ہونا تھا۔ دربار میں ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، اس کی آواز بلند ہو گئی، اس نے رونا شروع کیا، ماتم کرنا شروع کیا۔ او ظالم، اپنے نجس ہاتھ بھی دیکھ، زہرا کے بیٹے کا سر بھی دیکھ۔ او ظالم، یہ وہی ہونٹ ہیں جن کو اللہ کا نبی چومتا تھا، جن پر اللہ کا نبی بوسے دیتا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ اس ظالم نے ایک اور ظلم کیا، کرنا چاہتا تھا، وہ ظلم یہ تھا، اس نے پوچھا مجھے پتا چلا ہے میرے دربار میں حسین کا بیٹا بھی موجود ہے۔ ہاں بتایا گیا، سید سجاد سے گفتگو کرنا شروع کی۔ جب امام نے جواب دیے نا، اب اس نے حکم دیا کہ سید سجاد کو قتل کر دو۔ عزادارو اس کا حکم دینا تھا۔ حسین نے آخری وقت اپنی بہن سے وصیت کی تھی، اور میری بہن، میرے بچوں کا خیال رکھنا، میری اولاد کی حفاظت کرنا۔ جب علی کی بیٹی نے یہ منظر دیکھا، جلدی سے آگے بڑھی، خود کو سید سجاد پہ گرا دیا، اور جب تک میں زینب زندہ ہوں، پہلے میری گردن پہ تلوار چلے گی، پھر سید سجاد۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔